بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی فاتحة الكتاب شفاء من كل داء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الامین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک وبائی امراض میں سے ایک مرض ہے جس کا آغاز چین سے ہوا، اور اب چین سے تقریباً کل کی نیوز کے مطابق یہ بیماری فی الحال ختم ہو چکی ہے، اور دیگر ممالک میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہی ہے، اور پاکستان میں سے سندھ کے اندر اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی دیگر جتنے صوبے ہیں ان میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ آج کے ہم اس لیکچر میں جو قرآن و سنت کی احتیاطی تدابیر ہیں اور مومن کا جو ایک اللہ کی ذات پر توکل کامل ہے، اس تناظر میں ہم نے کچھ آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنی ہیں۔ تو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو کچھ اس بیماری کی وہ پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے۔ تو دیکھیے، ہم مومن ہیں، ہم میں، مسلمانوں میں اور غیر مسلم میں، بالخصوص کرسچن میں بہت فرق ہے۔ دوسرے لوگ وہ جدید ٹیکنالوجی کے آلات پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، لیکن مسلم الحمدللہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں بھروسہ کرنے والوں کو، میرے اوپر جو توکل رکھتے ہیں ان کو پسند کرتا ہوں۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ فرماتا ہے جس نے میری ذات پر کامل توکل کر لیا تو میری ذات اسے کافی ہوگی۔ تو مومن کا جہاں جتنے جدید ٹیکنالوجی کے آلات ہیں، یہ اسباب ہیں، ذرائع ہیں، کسی مرض کے خاتمے کے لیے سد ذرائع ہیں، لیکن اصل مومن کا توکل کامل اللہ کی ذات پر ہے۔ اس سے بچاؤ کی کیا کیا تدابیر ہو سکتی ہیں، اور آج ہم مسلمان کن چیزوں سے غافل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہے کہ ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم انشاءاللہ العزیز ضرور کرم فرمائے گا۔ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، فرمایا کہ یہ نصیحت بھی ہے اور ان تمہاری دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو بظاہر تمہارے الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آ سکتی، جدید ٹیکنالوجی کے آلات میں نہیں آ سکتی، تمہارا قرآن ان کے لیے بھی شفا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے لے کر بڑے تک روزانہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اوپر درد ہو رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں قرآن مجید موجود ہے؟ عرض کی جی ہاں موجود ہے۔ فرمایا جاؤ قرآن مجید کو پڑھو۔ وہ صحابی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کریم ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہر قسم کی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ قرآن مجید نہیں بھی پڑھا ہوا ہے تو مسلمان،
سورہ فاتحہ تو اس کو یاد ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر، فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کا نام ہے، جیسے ام الکتاب، ام القرآن، مختلف اس کے جو ہے وہ نام ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے. جی جس طرح ایک روایت میں آتا ہے نا کہ حضور نے فرمایا کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں اتاری جس کی کوئی نہ کوئی علاج نہ ہو یا جس کی کوئی شفا کا ذریعہ نہ ہو، اللہ کریم نے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی شفا کا ذریعہ. تو پہلا حل یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. سورہ فاتحہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بلکہ نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں. جی تو سورہ فاتحہ کو ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی تلاوت کرانی چاہیے. اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز جو ہے کرونا وائرس کا خاتمہ ہوگا. نمبر 2 دیکھیں کلونجی. بخاری شریف میں حبۃ السودا کے لفظ آئے ہیں اس کے لیے، یعنی سیاہ رنگ کے جو دانے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کلونجی کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے. لہٰذا کلونجی شریف ہمیں جو ہے وہ روزانہ استعمال کرنی چاہیے. آج کل عصر حاضر میں اس کے سیرپ بھی آ چکے ہیں، اور ویسے سادہ دانے جو ہیں وہ خرید کر بندہ صبح نماز فجر کے بعد ایک چٹکی پانی کے ساتھ لے لے، اللہ کریم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ شفا عطا فرمائے گا. نمبر 3 کرونا وائرس کے لیے شہد کو عربی میں العسل کہتے ہیں. جی تو اس میں بھی شفا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر غلام رسول MBBS اسپیشلسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا حملہ، کرونا وائرس کا حملہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کی قوت مدافعت اس کے اندر ویکنس آ چکی ہوتی ہے، کمزوری آ چکی ہوتی ہے. اور وہ تقریباً میکسیمم اندازہ جو ہے وہ 5 سالہ عمر کے بچوں کے اندر، اس سے کم عمر کے بچوں کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ نہیں ہوتی یا برائے نام ہوتی ہے. اور اسی طرح 50 سے زائد عمر کے جو معمر افراد ہیں ان کے اندر بھی قوت مدافعت جو ہے وہ ایک بڑھاپے کی طرف جانے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے. جی جیسا مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوجوان ہوتا ہے تو پھر اس کی مثال تیر کی ہوتی ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر کمان کی مانند ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے قوت مدافعت جن لوگوں کی کمزور ہوتی ہے، ڈاکٹر غلام رسول کہتے ہیں ان پر ان کرونا کا جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے شہد جو ہے بہترین ہے، قوت مدافعت کے لیے بہت بہترین ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس شہد کی مکھی کی طرف پیغام بھیجا ہے کہ پہاڑوں میں جا کر تم اپنے گھر بناؤ، یعنی شہد کے جو ہے مرکز بناؤ. اور آخرونی فرماتے ہیں کہ مکھیاں جو ہے وہ جب کسی پھل کے اوپر بیٹھتی ہیں، اس کا رس چوستی ہیں، تو حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتی ہیں. تو اس میں ہر طرح کی برکات جو ہے نا شامل ہوتی ہیں. لہٰذا اس سے آپ انداز لگا لیں کہ حضور نے فرمایا علیکم بشفاءین القرآن والعصر، فرمایا تم پر 2 چیزوں سے شفا حاصل کرنا لازمی ہے، ایک قرآن مجید اور ایک شہد. یعنی روحانی تمہاری بیماریوں کا بھی اس میں علاج موجود ہے، ظاہری بیماریوں کا بھی علاج موجود ہے قرآن مجید میں، اور اس طرح شہد جو ہے اس کے اندر. نمبر 4 وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو قوت مدافعت کو برقرار رکھیں یا اس میں اضافہ کریں، اس کو کم نہ ہونے دیں. اور ان میں سے ایک ہے انڈا، جس کو عربی میں بیضہ کہتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے کتاب الرحمت فی الطب والحکمت. پہلے مدارس میں مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی تھی، لیکن افسوس ہے کہ آج طب درس نظامی سے ختم ہو چکی ہے. تو اس وقت یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، اور اس میں موجود ہے مجربات سیوطی کے نام سے. آج کل یہ کتاب جو ہے اردو بازار میں فروخت ہو رہی ہے. اس کے اندر موجود ہے، امام سیوطی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک پیغمبر نے عبادت کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے کچھ کمزوری ہو گئی ہے، یعنی کچھ ویکنس ہو گئی ہے مجھے. تو اس کا علاج تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہی آئی کہ آپ انڈے کا استعمال کریں. اس لیے انڈے کا استعمال اس کے لیے بہت مفید ہے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. کچھ لوگ انڈا استعمال کرتے ہیں، شوگر تیز ہو جاتی ہے یا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، یا جدید جتنی جو ہے وہ آج کل بیماریاں چلی ہوئی ہیں، اگر ان میں سے کسی کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو پھر استعمال نہ کریں. بہرحال یہ طبی جو ہے مشورے کے بعد آپ انڈے کا استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید ہے. اور نمبر 5 صبح و شام وہ جو دعا آتی ہے حدیث پاک میں
حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جو میرا امتی صبح و شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا انشاءاللہ کوئی چیز بھی اس کو تکلیف نہیں دے گی. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو ماسمی پڑھ دیں گے، مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. دعا کے مطلب پر آپ غور کریں کہ میں اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جس کا نام اتنی طاقتوں والا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے نام کے ہوتے ہوئے نہ زمینی نہ آسمانی کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی. اللہ رب العزت کا جب ہم یہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بیماری بھی اثر انداز نہیں ہوگی. ہم لوگ تو یہ چیزیں پڑھتے ہیں، صحابہ نے تو عملاً باقاعدہ جو ہے وہ ہر چیز پریکٹیکل کر کے بتائی ہے. جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ کے پاس کوئی یہودی یا غیر مسلم آیا اور اس نے کہا کہ مطلب ہے کہ کیا تم مطلب ایسی کوئی مجھے چیز بتاؤ، تو آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر فرمایا. اس نے کہا واقعتاً ایسا، آپ نے کہا واقعتاً ایسا. اس نے زہر کی پڑیا دی، کہا یہ آپ کھا لو گے؟ یہ پڑھ کر آپ نے کہا ایسا کر لوں گا. آپ نے ایسا کیا، الحمدللہ پسینہ آیا، زہر کی پڑیا آپ جو ہے وہ نگل گئے، کھا گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے آپ برقرار رہے. صحابہ کا عمل تھا اس لیے ان کا یقین بھی کامل تھا. آج ہمارے یقین جو ہے کمزور ہو گئے، تو لہٰذا اس کو بھی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے. اور اگلی بات ذہن میں رکھیں، کسی کرونا وائرس یا کسی مریض کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے آپ جاتے ہیں تو پھر یہ دعا لازمی پڑھیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور یہ بھی آخر میں یاد رکھیں کہ کدو شریف اس کا استعمال بھی کثرت کے ساتھ کریں. اس کے اندر بھی قوت مدافعت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور طبرانی شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت وائلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کدو شریف موجود ہے، یہ تمہارے دماغ کو بڑھاتا ہے. تو لہٰذا دماغ کی کو جب اضافے میں لاتا ہے، ویکنس جو ہے ہماری زہر جسمانی اس کے ساتھ دور ہوتی ہے. بلکہ جامع ترمذی میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جب سے دیکھا حضور کدو شریف سے پیار کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں کدو شریف کثرت کے ساتھ استعمال کرتا تھا. لہٰذا کدو شریف کے اندر بھی الحمدللہ قوت مدافعت کے اندر اضافہ موجود ہے. لہٰذا کدو شریف کا استعمال بھی جو ہے وہ لازماً کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز کرونا وائرس سے حتی الامکان جو ہے وہ کنٹرول ضرور ہوگا، خاتمہ ضرور ہوگا. اللہ پر ہمارا کامل یقین ہے انشاءاللہ العزیز. اور جب ذہن میں رکھیں کہ اس دوران نماز کو بالکل نہ چھوڑیے، مسجد میں جائیے، باجماعت نماز پڑھیے، نماز جمعہ ادا کیجیے. اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں. مسجد اللہ کی رحمت کے دروازے وہاں کھلتے ہیں، اس لیے ہم مسجد میں جاتے ہوئے کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے. تو لہٰذا اگر رحمت کے دروازوں کے لیے ہم جائیں گے نہیں تو کھلیں گے کیسے؟ اس لیے مسجد میں ضرور جائیں، باجماعت نماز پڑھیں، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، نماز جمعہ ادا فرمائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات پر کامل ہمارا توکل ہوگا تو انشاءاللہ العزیز کرونا وائرس کا جلد ہی خاتمہ ہوگا اور جلد ہمیں نوید اور خوشی مسرت کی خبر جو ہے انشاءاللہ العزیز ملنے والی ہے. جو ہمارے ناظرین ہیں سب سے آخر میں گزارش ہے کہ جو آپ نے ہدایات طبی، روحانی، جسمانی، قرآن و سنت کی جو آپ نے باتیں سنی ہیں، یہ اپنے دوسرے ہر بھائی، ہر رشتہ دار تک، ہر دوست، ہر شاگرد تک، ہر مرید تک، ہر پیر تک پہنچائیں انشاءاللہ العزیز. پورا ہمیں یقین ہے قرآن و سنت کی جو ہدایات ہیں ان پر ہم عمل کریں گے تو جو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے غیر مسلموں کی طرف سے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اگر بت مت وہ زہری جو ہے وہ آلات سے انہوں نے علاج کیا ٹھیک ہو گئے تو ہمارے پاس تو باطنی علاج بھی موجود ہے، قرآن و سنت موجود ہے. اللہ آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.